الاسلام اللہم ثبتنا علی الایمان اللہم ثبتنا علی تلاوت القرآن صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، بچوں اور میری مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کی یہ مبارک محفل ہمارے مخلص مریدوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے دعوت دی اور بتایا گیا کہ 11ویں شریف کی محفل رکھنی ہے، ان کی نظر و نیاز بھی کرنے کی ہے، کچھ مریدین بھی بننے والے ہیں، تو پھر ان کی محبت نے مجھے کھینچ لیا اور بڑا لمبا سفر کر کے میں آ گیا ہوں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ یہ 11ویں والے پیر پیراں، میرے میراں، شاہ جیلاں، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شاہ باز لامکانی، غوث الثقلین الشیخ سید عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ان کی بارگاہ مقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ محفل پاک سجائی گئی ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ لوگ اس محفل میں آئے ہیں۔ یاد رکھنا جہاں بھی ایسی محفل ہوتی ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، حدیث پاک میں ہے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت و نور کی بارش برسا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پورا سال پھر وہ گھر کے اندر خیر و برکت رہتی ہے، گھر میں سے ہر قسم کی بلا، بیماری، آفت، نوست سب دور ہو جاتی، روزی میں بھی برکت ہو جاتی، بے شک پورا سال برکت دکھاتی ہے۔ اور یہ تو ولیوں کے سردار کی محفل ہے، بے شک سبحان اللہ۔
پیروں کے پیر ہے، غوثوں کے غوث ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے، بتاؤ ان میں کتنی برکت ہوگی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کہیں ایسی محفل ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے آ کر بیٹھے ہوتے ہیں، بھلے مجمع نہیں دیکھتا ہوں میں، لیکن فرشتے آ کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نوری مخلوق ہے اس لیے ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں، لیکن وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور محفل جب ختم ہوتی ہے وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی حکمت کی خاطر فرماتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک جگہ پر ایک محفل سجی ہوئی تھی، تیرے بندوں نے بڑی محبت کے ساتھ محفل سجائی تھی، اور وہاں تیری بھی حمد و ثنا ہو رہی تھی، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود سلام بھیجا جا رہا تھا، اور اللہ والوں کا ذکر بھی ہو رہا تھا، تو ہم بھی اس محفل میں بیٹھ گئے تھے، اور محفل ختم ہوئی تو ہم تیری بارگاہ میں واپس آئے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، قسم ہے میری عزت و جلال کی، اس محفل میں جتنے بھی میرے بندے اور میری بندیاں بیٹھی ہوئی تھی میں نے سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا، آپ یہاں سے اٹھو گے نا بخشش کا پروانہ لے کر اٹھو گے، گناہ سے پاک صاف ہو کے اٹھو گے۔ یہ محفل معمولی نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مرتبہ اور ان کا مقام ہم کیا بیان کر سکیں۔ حضرت عاصی غازی پوری رحمت اللہ علیہ فرما گئے کہ پوچھتے کیا ہو شہ جلاں کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبوت اور رسالت کے سوا جتنی بھی خوبیاں ایک ولی میں ہونی چاہیے وہ ساری خوبیاں غوث پاک کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا بیان کر سکیں۔ اور یاد رکھو اولاد کا دار و مدار ہے نا یہ ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے۔ આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે વડ એવા ટેટા અને બાપ એવા બેટા, હે ને? صحیح بات۔ તમે ગુજરાતી જાણતા હશો۔ تو اولاد کا دار و مدار ماں باپ کے اوپر ہے، ماں کی گود ہے نا، یہ بچے کا پہلا مدرسہ کہو، پہلی اسکول کہو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، હાલો છોકરાને ટ્યુશનમાં મોકલી દઈ، اونچی فی دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے کو سب سکھلائیں گے، سنسکار سکھلائیں گے، اخلاق سکھلائیں گے۔ نہیں، یہ کوئی کیا سکھلائے گا، وہ تو پیسہ کمانے کا دھندا۔ ماں باپ جو سنسکار دے، سبحان اللہ، جو اخلاق سکھائے، بس وہ بچے میں آئے گا۔ وہ ہے نا ایک پودا ہوتا ہے چھوٹا، اور جیسا آپ پودے کو موڑنا چاہو گے وہ موڑے گا، ہے نا؟ لیکن وہ پودے کا آپ نے پہلے سے دھیان نہیں رکھا اور بڑا ہو گیا پودا، اس کا تھوڑ ستون مضبوط ہو گیا۔ اب آپ کہوں گے کہ میں اس کو ہلا کے ادھر کروں، نہیں، وہ نہیں ہلے گا پھر، ہے نا؟ بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو یا پھر وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بچپن میں جو آپ نے
اس کو سنسکار سکھایا ہوگا نا تو آگے چل کے وہ کام آئے گا. ماں باپ یہ پہلا مدرسہ ہے، ماں باپ کی گود. ماں باپ نیک ہوں گے نا اولاد نیک ہوتی. آپ غوث پاک کا خاندان دیکھو. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، بے شک ایک ہی ذر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی سرکار بغداد آپ محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے کیوں نہ ہو. آپ کے ماں باپ کون ہیں؟ حسنی حسینی سید ہے. ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی. اور کیسے متقی پرہیزگار تھے ماں باپ، اس کی جھلک میں آپ کو اس واقعے سے بتاؤں. آپ نے 12 سنا ہوگا. غوث پاک کے والد محترم، ان کا نام تھا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. موسیٰ نام تھا، ابو صالح یہ لقب تھا، کنیت. اور موسیٰ جنگی دوست لقب تھا. جنگی دوست، آپ کہوں گے کہ جنگی دوست کا مطلب کیا؟ تو جنگ کو دوست رکھتے تھے وہ. اور یہاں جنگ سے مراد کیا ہے؟ وہ میدان جنگ میں تلوار سے لڑی جاتی وہ جنگ نہیں، وہ جہاد نہیں، وہ نفس کے ساتھ جہاد کرتے تھے. بے شک ہمارے اندر ہے نا ایک نفس ہے، یہ بڑا دشمن ہے اندر والا. ایک دشمن ہے شیطان، وہ باہر والا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ فرماتا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، روزہ پورا نہیں رکھتے ہیں، ہم کو دین دنیا کی بھان نہیں ہے، تو یہ کیا؟ یہ شیطان ہے نا، وہ ہم کو روکتا ہے، نیکی نہیں کرنے دیتا، عبادت نہیں کرنے دیتا، رکاوٹ ڈالتا، وسوسہ ڈالتا. یہ باہر والا ہے، گناہ کراتا ہے. وہ ایک ہے اندر والا نفس امارہ. شیطان کو بھی جہنمی بنانے والا ان کا نفس تھا. شیطان پہلے جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جن تھا وہ، جنات فرشتوں کا استاد. اتنا تو بڑا عالم تھا وہ. اور عبادت اتنی کی اس نے کہ روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. لیکن اللہ پاک نے جب حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، جھک جاؤ، تعظیم کرو اس کی، وہ تعظیم سجدہ تھا، وہ جائز تھا اس وقت. سارے فرشتوں نے کیا، لیکن یہ بولا میں تو آگ سے بنا ہوں، میں آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں. یہ تو آدم تو خاک سے بنا ہے، مٹی سے، میں آگ سے بنا ہوں. میرے برابر اس نے عبادت بھی نہیں کی، میرا جتنا علم بھی نہیں، میں کائے کو جھکوں. یہ میں ہے نا، میں یہ بکری میں کرتی ہے نا تو پھر چھری پھرتی گلے کے اوپر. میں نہیں کرنا چاہیے. ہوں پڑا نہیں، یہ ہوں پڑا آؤں کی کہیاں ہساں کی کہیوں، ہساں غیر پاں کرو پانچو معافو کرو. ارے یہ پاں پڑھو پاکے پاچھڑ رکھنے میاں بھائی کے. ہوں پڑا نہیں، یہ تکبر غرور یہ اللہ کے لیے. ہم تو اللہ کے گنہگار بندے ہیں، ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، ہے نا. 2 مرتبہ ناپاک جگہ سے نکلے ہیں اور مٹی میں مل جانا ہے. ہم کیا ہے؟ غرور نہیں کرنا چاہیے. شیطان نے غرور کیا نا، مردود ہو گیا، جنت سے نکالا گیا، جہنمی ہو گیا، ساری عبادت کے اوپر پانی پھر گیا. ایک یہ دشمن نفس ہے. یہ اندر ہم کسی کی خودی کرتے ہیں، حسد، کینہ، کپٹ، دگا، دھوکھا. آ کے آگڑ ودھی گئی نے پچھاڑو آگڑ نہ ودھو جو. یہ کون کرا تھا؟ یہ اندر والا. تکبر، غرور، ابھیمان، لالچ،
حواس، یہ سب نفس امارہ کرا. تو یہ اللہ والے ہیں نا، نفس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. قدم قدم پر نفس یہ کہے سوتا رہے ابھی سوتا رہے، تھکا ہوا ہے، بھلے اذان ہوتی ہے سو جا، سوار کو 9-10 بجے اٹھنا، یہ ہے نا، یہ نفس کراتا ہے. ایسا خیال آئے نا تو وہ اللہ والے اٹھ جاتے ہیں کہ ارے فجر کی منع کرتا، میں تو تہجد پڑھوں گا، ہے نا. یعنی قدم قدم پر وہ نفس کے ساتھ جنگ کرتے. تو حضرت موسیٰ جنگی نفس کے ساتھ جنگ کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب تھا جنگی دوست. کئی دن تک کھاتے پیتے نہیں تھے، روزہ رکھتے، پھاقہ گزارتے. وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے دریا کے کنارے پر، کئی دنوں کا پھاقہ تھا، کھانا نصیب نہیں ہوا تھا، بھوک بہت لگی تھی. تو ایک سیب موبائل بند رکھ جو بتایا، ایک سیب سفرجن ترتا ہوا آ رہا تھا. تو کنارے پر آیا تو وہ کیا کہ بھوک کا غلبہ زیادہ تھا، توجہ نہ رہی، جلدی لے کے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا. لیکن کھانے کے بعد پھر یاد آیا، ارے یہ تو ترتا ہوا آیا، میں نے کسی کی اجازت تو لی نہیں، یہ تو کسی کا ہوگا، اس کا مالک تو کوئی ہوگا. اور بغیر اجازت کسی کی چیز، کسی کا مال کھانا، یہ تو حرام ہے. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حرام کا ایک لقمہ اگر کوئی کھا لے نا، 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی نماز عبادت قبول نہیں ہوتی. આપણે તો હવે હરામ હોય કે હલાલ હોય, દારૂ ન હોય કે જુગાર ન હોય, વ્યાજ ન હોય, ગમે તે ન હોય, બસ અકની પકાવી છે ને ખાઈ લ્યો, ન્યાજ છે ગોસ પાકની. અરે ભાઈ હરામ કા એક દાના ચલા જાતા હૈ ને 40 દિન તક. આપણે કહીએ છીએ આ બાપુ અમે બહુ દુઆ માંગી પણ અમારી દુઆ કબૂલ જ નથી થતી. ક્યાંથી કબૂલ થાય? હરામ હલાલ की तमीज नहीं है. وہ ایک فالتو سیب تھا، فالتو. اگر اجازت نہ لینے تو بھی شریعت نے اجازت دی ہے. کسی کے باغ کے اندر گھس کے توڑا نہیں تھا، وہ یوں ہی وہ ہاں ڈالی کے اوپر لٹکتا تھا، گر گیا. فالتو کوئی چیز پھینک دے ہم اٹھا لے تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے نا. وہ کھا لیا تو بھی اتنا افسوس ہوا کہ اوہ یہ کیا کیا. تو پھر سوچا کہ ان کا جو مالک ہو ان کے پاس جانا چاہیے. تو بڑا لمبا سفر کرتے، 10-15 دن چلتے ہیں، دریا کے کنارے چلتے رہے. 10-15 دن کے بعد دیکھا کہ کنارے پر ایک بڑا باغ ہے اور ان کی ڈالیاں وہ پانی پر جھکی ہے اور اس میں سیب گر رہا ہے. آپ سمجھ گئے بس یہی سیب میں نے کھایا، یہی باغ کا. اندر گئے تو اندر ایک بزرگ بیٹھے تھے، سفید داڑھی، نورانی چہرہ اور عمامہ پہنا ہے. آپ نے سلام عرض کیا، کہا بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتاؤ کون ہو آپ، کیوں آئے، آپ کا نام کیا ہے؟ غوث پاک کے ابا جان نے کہا میرا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. اچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بابا بھول سے میرا دھیان نہیں تھا، میں نے غلطی سے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا، مجھے معاف کر دو. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا حق دبا لیا ہوگا نا تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آپ معاف کر دو بابا، معاف کر دو، بھول ہو گئی. وہ بھی بڑے ولی اللہ تھے اور ولی کو پہچان لیتا ہے. وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی جوان نہیں ہے، یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، ان کا ذرا زیادہ امتحان لینا چاہیے. یہ اللہ کا ولی تو ہے، اب اس کے اندر کتنا پاور ہے، کتنا تقوی، کتنی پرہیزگاری ہے، ذرا زیادہ امتحان لوں. تو زیادہ امتحان لینے کی غرض سے اس نے تیور بدلا منہ کا.
اور کہا بھائی جوان تم نے تو بڑا گناہ کر ڈالا، ایسے معاف نہیں ہوگا۔ کہا تو پھر کیسے ہوگا؟ کہا دیکھ میرے باغ کے اندر تجھے 12 سال تک کام کرنا پڑے گا، محنت مزدوری، بے شک یہ تیری سزا کفارہ ہے تیرے گناہ کا، گناہ کا۔ پھر معاف کروں گا۔ وہ ان کے دل میں تو اللہ کا خوف تھا۔ کہا تو ٹھیک ہے، تو پھر بابا میں مزدوری کرتا ہوں۔ 12 سال محنت کی، اندر باغ میں کھیتی باڑی کا کام کیا، دھوپ میں محنت مزدوری، خون پسینہ ایک کیا۔ اتنی سزا تو کوئی قتل کر دے اس کو بھی نہیں ملتی، چھوٹ جاتے ہیں لوگ۔ معمولی سیب کھا لیا، 12 سال محنت کی باغ میں، 12 سال کے بعد آئے بابا اب تو معاف کر دو، بھول ہو گئی۔ حضرت عبداللہ سمی وہ باغ کے مالک، مالک ہاں، اس نے سوچا چلو اور آزماؤ، اور آزماتے ہیں۔ کہا جوان ابھی یوں معاف نہیں کروں گا، ایک اور شرط ہے میری، وہ قبول کرنی پڑے گی۔ کہا جو بھی شرط ہے منظور ہے، چلو معاف کر دینا۔ کہا جوان میری ایک بیٹی ہے، صاحبزادی، ہاں صاحبزادی تیری عمر کی ہے، لیکن ان کا ابھی تک کہیں ہوا نہیں ہے رشتہ، کیونکہ میری لڑکی ہے نا، دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، نابینا ہے، دونوں کان سے بیری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے ٹھوٹھی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ایسی اپاہج میری لڑکی ہے، اس کو کون لے؟ بتا تو لے گا نکاح میں؟ دیکھو تقویٰ، دیکھو غوث پاک کے والد کا۔ آج کا کوئی جوان ہوتا تو یہ شرط منظور کرتا ہے؟ بے شک وہ کہتے جو بھی ہو منظور ہے، کیونکہ ان کو کوئی نفس راضی نہیں کرنا تھا، وہ تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ کہ بابا جیسی بھی ہوگی میں نبھا لوں گا، لیکن گناہ سے تو بچ جاؤں گا، آپ کی معافی مل جائے گی۔ چلو منظور ہے، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب جاتے ہیں حجرے میں ملاقات کے لیے، تو بڑی حسین جمیل خوبصورت عورت، ان کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ پورا حجرہ روشن۔ سبحان اللہ، سبحان وہ آ کے دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے میرے سرتاج السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ غوث پاک کے والد تو شرما گئے، اندر بھی نہیں گئے، اللہ۔ مسجد میں چلے گئے، پوری رات نفل پڑھے، تہجد پڑھی، صبح کو فجر کی نماز سسر کے پیچھے پڑھی۔ نماز ختم ہوئی تو ہاتھ چوم کے کہا حضرت وہ نکاح میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے؟ کہا کیوں؟ کہا وہ تو کوئی اور عورت ہے، آپ نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ ایک بھی نشانی اس میں نہیں ہے، میں تو شرما گیا چلا آیا۔ نہ وہ اندھی ہے، نہ لولی ہے، نہ لنگڑی ہے، نہ ٹوٹی ہے، نہ بیری ہے، اور تو کوئی حور جیسی لگتی ہے، یہ کوئی اور عورت لگتی ہے۔ اب حضرت عبداللہ سمی مسکرا کر فرمانے لگے کہ بیٹا یہ کوئی اور عورت نہیں ہے، میری ہی بیٹی ہے جس سے تیری نکاح ہوئی۔ میں نے جو کہا تھا نا، تو نے میری بات کا مطلب نہیں سمجھا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، نابینا ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ میری اس بچی نے آج تک ان کی آنکھوں سے کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں، اور کانوں سے بہری اس لیے کہی، کان سے کوئی بری بات سنی نہیں، زبان سے گونگی اس لیے کہی
زبان سے نہ کسی کی غیبت، نہ گلہ، نہ جھوٹ، نہ لگائے بجائے، کچھ نہیں. زبان سے نکلا ہے تو اللہ کا کلام، قرآن کی تلاوت، نعت نبی، اللہ کا ذکر، نبی پاک کے اوپر درود، بس یہی. اور ہاتھ سے ٹوٹی اس لیے گئی کسی کو اس نے تکلیف نہیں دیے، دیا ہے تو بس یوں کر کے اللہ کی راہ میں دیا ہے. کسی کو ہاتھ اٹھا نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے. پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہی کہ ان کے پاؤں غلط جگہ پر نہیں گئے، گھر سے باہر نہیں نکلے، چلے ہیں تو اچھی جگہ پر چلے ہیں، تو کسی کی مدد کرنے کے لیے ہے نا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، تو نے میرا مطلب سمجھا نہیں بیٹا. وہ تیری ہی بیوی ہے جس سے تیری نکاح ہوئی، میری بچی ہے، جاؤ اپنی زندگی بسر کرو. اب یہ باپ اتنا متقی پرہیزگار ہیں کہ 12 سال تک محنت مزدوری کی اور یہ شرط بھی قبول کر لی، اور ماں اتنی متقی پرہیزگار، تو بتاؤ پھر ان کی اولاد کیسی ہوگی. میرے بزرگوں یاد رکھو، ماں اگر ماں حاجرہ جیسی ہو نا تو بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوتا ہے. ماں اگر آمینہ خاتون جیسی ہو، بیٹا رسول اعظم پیدا ہوتا ہے. ماں اگر بی بی فاطمہ جیسی ہو، بیٹا شہید اعظم پیدا ہوتا ہے. اور ماں اگر ام الخیر فاطمہ جیسی ہو، بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن.